हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीलॉग। तो जो फ्लड्स की अफसोसनाक सूरत हाल है उसको लेकर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी वो ये थी कि क्या इंडिया ने जो है वो आखिर आबी जारियत दिखा दी है, आबी दहशतगर्दी दिखाई है और एकदम से जो है वो पानी जमा करके पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है। क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल की थी। एहसन इकबाल ने कहा कि भारत ने आबी जारियत कर रहा है, इस तरह से पानी छोड़कर आबी दहशतगर्दी कर रहा है। उन्होंने पानी जमा किया और एक साथ छोड़ दिया। अगर हमारी उनके साथ एक इंडस वाटर ट्रीटी के तहत एक वर्किंग इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप होता तो हमें पहले से पता होता और शायद ये नुकसान इतना ज़्यादा जो है वो नहीं होता। लेकिन उसी रात जो है ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब से रात को एक शो में पूछा गया कि क्या यही बात है जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, तो उन्होंने उनकी इस स्टेटमेंट को पूरी तरह रद्द कर दिया। उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप एज ए रेलिवेंट पर्सन, एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर इन अ पोजीशन टू कंक्लूड के बहरहाल इसमें आबी जारहियत, आबी हमला, शरारत वाला मामला बहरहाल है भारत की तरफ से। नहीं, मैं आई वुड नॉट एट्रीब्यूट दिस थिंग टू एनी मिस्चिफ। में 2 दफा उन्होंने प्री वार्न कर दिया कि जी पानी, और ये हमेशा से होता है। भारत ने हमें 2 दफ़ा वार्न किया, उसी तरह जिस तरह वो माजी में वार्न करता रहा है। जब उनका पानी जमा हो जाता है तो वो पानी छोड़ते हैं, और उसी तरह उन्होंने हमें वार्न किया जैसे वो हमेशा वार्न करते आए हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने जो है वो बड़े कॉन्फिडेंटली एहसन इकबाल की इस बात को नेगेट किया, उसको रद्द किया, उसको नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना, वो अपनी ज़्यादातर एक हॉकिश स्टेटमेंट्स के लिए जो है वो माने जाते हैं। वो कोई ऐसी बात कर देते हैं जिस पे कंट्रोवर्सी बन जाती है। वो कोई ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक लूज कैनन है। उनकी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं। अभी भी जो रीसेंट ऑपरेशन हुआ उसमें भी जो है वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते थे कि कोई ना कोई बॉम्ब गिरा देते थे। तो वो यूजुअली जो हैं वो हॉकिश ही रहते हैं ज़्यादातर। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब वी डोंट हैव इनफ एविडेंस कि इंडिया ने जो है ऐसी कोई हरकत की है, जानबूझ के पानी छोड़ा है, ज़्यादा पानी छोड़ा है या एकदम से पानी छोड़ा है। अकॉर्डिंग टू ख्वाजा आसिफ ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब वी डोंट हैव इनफ एविडेंस फॉर दैट। दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीज़ को मैं पर्सनली जो है वो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। यही फ़र्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। रिसेंटली हमने एक जंग लड़ी है भारत से। इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल किया भारत ने बार बार, उनके मीडिया ने, उनके लीडरान ने, सब ने ये कहा कि हम पाकिस्तान पे पानी बंद कर देंगे, हम इनको प्यासा मार देंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो हैं वो बार बार चल रही थी। उसके बावजूद जब ऐसी सिचुएशन आती है और भारत एकदम से पानी छोड़ता है और यहाँ पे सालों से जो वाटर लेवल राइज़ नहीं हुए वो उस तरह से राइज़ होते हैं, उसके बावजूद ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम तराशी, फजूल की इल्ज़ाम तराशी से जो है वो गुरेज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया ख्वाजा आसिफ साहब ने, और इसको जो है वो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि यही फ़र्क दिखाता है हमारे मीडिया में और भारत के मीडिया में। यही फ़र्क है हमारे लीडरान में और भारत के लीडरान में। आप सोचें ज़रा कि अगर ये सिचुएशन वहाँ पर हुई होती, मतलब वहाँ पर एक जंग के बाद इस तरह से पाकिस्तान इस पोजीशन में होता कि वो डाउनस्ट्रीम वहाँ पे पानी छोड़े, तो आज क्या क्या स्टोरीज़ जो है वो बन रही होती। मतलब वहाँ पे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया जो है वो डूबते घरों और डूबते लोगों को छोड़कर, भूलकर उनका सारा फोकस ये होता कि देखिए पाकिस्तान ने जो है वो क्या कर दिया है और पाकिस्तान को हम तबाह व बर्बाद कर देंगे, नीस्त व नाबूद कर देंगे, वहाँ हम सबको जो है वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस किस्म की स्टोरीज़ चल रही होती। क्या क्या एंगल्स होते उसके, क्या क्या कहानियाँ गढ़ी जा रही होती, वो तो आप और मैं, तो हमारा तो क्रिएटिव माइंड वहाँ पे रुक जाता है जहाँ से उनका जो है वो शुरू होता है। तो अभी रिसेंटली ये सबूत उन्होंने दे दिया था, जो पाकिस्तान इंडिया का जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनके मीडिया ने, कि वो किस तरह से जो है वो कवरेज करते हैं और क्या क्या वो प्रोपेगेंडा करते हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ अपना मजाक अपनी ही आवाम के सामने बनाया, बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो उनकी रिपोर्टिंग का एक मजाक बन गया, एंड दे मेड अ फूल आउट ऑफ देमसेल्व्स। मतलब इंडियन मीडिया जो है वो तो अपनी आवाम को इस कदर बेवकूफ़ समझता है कि उसका कोई लेवल ही नहीं है। उन्होंने अभी जो रीसेंट ट्रिप हुआ एक प्यूटन का टू अलास्का टू मीट प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें उनकी क्या रिपोर्टिंग हुई? उनकी जो रिपोर्टिंग हुई,
مطلب حیران کن رپورٹنگ تھی. ان کے بہت بڑے چینل ریپبلک نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ پریزیڈنٹ پیوٹن تھے ہی نہیں. مطلب کین یو امیجن کہ انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ ایکچولی پریزیڈنٹ پیوٹن نہیں تھے, یہ ان کا باڈی ڈبل تھا. دیکھیں ان کا ہاتھ کیسے ہل رہا ہے, دیکھیں یہ بات کیسے کر رہے ہیں, دیکھیں ان کے ڈمپل کیسے پڑ رہا ہے, یہ ایکچولی ریئل پرسن نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. اور وہ اس کی جو ہے وہ میٹنگ ہو رہی ہے ٹرمپ سے, اور یہ رپورٹ کر رہا ہے وہاں کا اتنا بڑا چینل, ریپبلک چینل. سو یہ لیول ہے ان کی رپورٹنگ کا, تو مطلب آپ اور میں تو اس کریٹیوٹی تک پہنچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں بھی جو وہ بالی ووڈ ٹچ ہے نا ان کی رپورٹنگ میں, وہ نہیں جاتا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی بالی ووڈ مووی نہیں ہے. ریئل لائف اور بالی ووڈ میں فرق کرنا سیکھیں, اور تھوڑا سا جو ہے وہ اگر سیکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے تو پاکستان میں کس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے, چاہے وہ جنگ کے دوران ہو, چاہے وہ سیلاب کے دوران ہو, چاہے ہم کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو, کس طرح کی رپورٹنگ ہوتی ہے یہاں سے ہی جو ہے وہ آپ سیکھ لیں. تو اس چیز پہ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ خواجہ آصف نے جو ہے اکارڈنگ ٹو دا فیکٹس یا اکارڈنگ ٹو جو بھی ان کے پاس نالج تھی اس کے تحت انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے لیڈران جو ہیں وہ ظاہر ہے جو سیلاب سچویشن آئی ہے اس سے اپنے نمٹنے کے لیے سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے. پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, کچھ میٹنگز ہو رہی ہیں, تو پری پلاننگ تو ظاہر نہیں تھی. اب جب سچویشن آن پڑی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. تو احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایک جگہ بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں اور بند بنائے ہیں کہ انہوں نے سارا پانی وہ ہماری طرف پھینک دیتے ہیں, ان کی طرف منیمم ڈیمیج ہوتی ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے بڑا کام ہے وہ اب ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کدھر سٹرکچرز کو سٹرینتھن کرنا ہے, کدھر ہمارے گیپس ہیں. کہ دیکھیں راوی, دیکھیں انڈیا نے اپنی سائٹ پہ اتنے شاندار سپرز بنائے ہیں, بند بنائے ہیں کہ وہ سارا پانی جو ہے وہ یہاں پھینک دیتے ہیں اور ان کو کم سے کم نقصان ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا کام ہمیں کرنا ہے کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت, مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ایک سب سے بڑا کام کرنا ہے کہ ہمیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت اپنے سٹرکچرز کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے انڈیا کی طرح. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اور جو گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے, بلا 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 بلا. سو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری اصلیت بتا رہی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے ہماری سچویشن کی عکاسی کر رہی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اور یہی فرق ہے انڈیا میں اور ہم میں. اس وقت انڈیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ آج پاکستان جو ہے وہ ڈمپر ٹرک ہے اور انڈیا جو ہے وہ مرسڈیز ہے. دو مسئلے ہیں ہمارے. ایک تو یہ کہ ویژن ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, کتنے سال کے لیے کرنا ہے, کتنے سال کی پلاننگ کرنی ہے, کوئی ویژن نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اس کے بعد اگر چلو غلطی سے کسی چیز میں آ بھی جائے تو کمپٹنسی نہیں ہے اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ دو ہمارے بڑے مسئلے ہیں. انڈیا نے جو کام سالوں پہلے کر لیا, آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اپنے منہ سے, مطلب آج تو ہم نے توفیق کی ہے کہ ہم اس کو بولیں. تو مطلب کرتے کرتے تو آپ سوچیں کہ جو ہے وہ کتنے سال گزر جائیں گے. مطلب 20 سال سے کلائمیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. انڈیا نے یہ کام تب کر لیا جب کلائمیٹ چینج کا کوئی دور دور تک جو ہے کوئی اس پہ ڈسکشن ہی نہیں تھی. ہمارے یہاں چاہے فوجی حکومتیں آئی ہوں, چاہے سویلین حکومتیں آئی ہوں, کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کام جو ہے وہ کر سکے. آج خواجہ احسن اقبال صاحب جو ہے وہ یہ بات اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے انہوں نے اس مسئلے کا کوئی نیا ہی مطلب فارمولا ایجاد کر لیا ہو کہ ہمیں اپنے اریگیشن سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے. مطلب عقل پہ اگر اتنے ہی تالے پڑے ہیں تو نقل ہی کر لیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے یا انڈیا نے اتنے سالوں میں کیا کیا ہے. اگر آپ کی اپنی سوچنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو آپ وہاں سے نقل کر لیں اور دیکھ لیں کہ انڈیا نے جو ہے وہ کس قسم کی پلاننگ کی ہے, کس طرح سے اپنے اریگیشن سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. تو آپ کو وہیں سے جو ہے وہ کچھ آئیڈیاز مل جائیں گے. آج جب آپ بات کر رہے ہیں, میں دیکھ رہی تھی یہ اس میٹنگ میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اریگیشن سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ, تو آپ کے جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. مطلب وہ یوں لے کے پیپر اور وہ یوں لکھ رہے ہیں کہ جیسے مطلب کوئی نیوٹن کا نیا لا جو ہے وہ ڈسکور کر لیا ہے احسن اقبال صاحب نے, تو جلدی جلدی لکھ لیں, ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں.
تو یہ تو ہماری سچویشن ہے یہاں پہ، مطلب یہ ہمارا حال ہے کہ ہم جو ہیں وہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم صرف جو ہے نا وہ آپٹکس پہ بلیو کرتے ہیں. آپٹکس آپٹکس آپٹکس، بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. آپ کبھی کشتی پہ کھڑے ہو کے، کبھی ہیلی کاپٹر پہ کھڑے ہو کے، کبھی برجز پہ کھڑے ہو کے آپ یوں بس ہاتھ ہلانا جانتے ہیں ایسے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جن کو ہاتھ ہلا رہے ہیں نا وہ لوگ اجڑ گیا، وہ بے یار و مددگار ہے، سب کچھ جو ہے وہ ڈوب، انہوں نے اپنا سب مایوس نظروں سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، مایوس ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور شاید سوچ رہے ہیں آر وی دا چلڈرن آف لیسر گاڈ. تو آپ پلیز ان کو اس طرح سے ہاتھ نہ ہلائیں کہ جیسے آپ کوئی انگلینڈ کی کوئین ہے یا کوئی آپ بالی ووڈ کے شاہ رخ خان ہے جو منت پہ کھڑے ہو کر اپنی سالگرہ کے دن اپنے فینس کو جو ہے وہ ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں. کم از کم یہ نہ کریں آپ آپٹکس کے لیے، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں. سو چاہے وہ جاپان کا ٹرپ ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان کے پاس جانا ہو، اٹس آل اباؤٹ آپٹکس آپٹکس آپٹکس.